اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام. یعنی بہت سارے لوگ اسی پہ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں کہ دونوں میں ہی اس میں کیا فرق ہے. اس میں بھی تو آپ تجارت میں بھی تو آپ ایکسٹرا منی لیتے ہیں. تو بیسیکلی سود کیا ہے؟ ہر وہ قرض جو نفع کھینچ لائے. دس از دا ڈیفینیشن آف سود. کوئی قرضہ جس پہ آپ ایکسٹرا اماؤنٹ لیتے ہیں وہ سود کے اندر آ جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں بزنس میں بھی یہی ہوتا ہے, آپ لیتے کسی اور قیمت پہ, آپ اس کو پروفٹ پہ بیچتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا, اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا. لہٰذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خواری سے باز آ جائے, تو جو کچھ پہلے ہو چکا سو ہو چکا, اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ کرے وہ جہنمی ہے, جہاں وہ ہمیشہ رہے گا. اس سود کا اللہ سود کو مٹانا چاہتا ہے اور صدقات کو نشو نما دیتا ہے, اور اللہ کسی ناشکر بد عمل انسان کو پسند نہیں کرتا. ہاں, جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں, ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے, اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ سے ڈرو, اور جو کچھ تمہارے سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو, اگر واقعی تم ایمان لائے ہو. لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ کسی بھی اور گناہ کے لیے اتنی بڑی بات نہیں کی گئی جو سود کھانے کے لیے کی گئی ہے, کہ یعنی جو شخص اس چیز سے باز نہیں آئے گا, تو کیا ہم اس قابل ہیں؟ اللہ ہمیں کبھی بھی اس قابل نہ بنائے کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اعلان جنگ ہے. تو یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں آگے, اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو, تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو. نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے. تمہارا قرضدار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو, اور جو صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو. اس دن کی رسوائی و مصیبت سے بچو جبکہ تم اللہ کی طرف واپس ہوگے. وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا, اور کسی پر ظلم ہرگز نہ ہوگا. اب آپ یہاں سے دیکھیں آگے, قرض کے لین دین کی یہ سب سے بڑی آیت ہے قرآن پاک کی, اس کو آیت دین کہا جاتا ہے. آپ دیکھیں مالی معاملات بھی دین میں کتنی امپورٹنس رکھتے ہیں. یعنی صدقے خیرات کی بات ہوئی, سود سے ریلیٹڈ بات ہوئی, اور اب یہاں پہ قرض کا لین دین. تو یہ وہ معاملات ہیں جن کی وجہ سے جب ہم لا علم ہوتے ہیں اور ہم اس طریقے کو فالو نہیں کرتے جو اللہ نے بتائے ہیں, تو ہم اپنے یا تو بہت ساری مشکلات کو پھر فیس کرتے ہیں. تو قرض کا لین دین چاہے سگی بہن کے ساتھ ہو, سگے بھائی کے ساتھ ہو, قرض کا لین دین از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ, جس کے بارے میں قرآن نے بہت کلیئر بہت امپورٹنٹ گائیڈنس دی ہوئی ہے. اگر ہم اس پر عمل کریں گے ہمارے معاملات آسان رہیں گے, اور اگر ہم اس کو معمولی سمجھیں گے, اس کو اگنور کریں گے, پھر ہم مشکلات میں ہی پھنسیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب کسی مقرر مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو, the most important thing. اور آج کل دیکھیے ہر کوئی یہ شکایت کرتا ہے کہ میری میموری جو ہے وہ بہت شارٹ ہو گئی ہے, میں بھول جاتی ہوں. میرے ساتھ خود پرسنلی اتنی دفعہ ہوا, میری اور امی کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, میں کہتی ہوں نہیں ایسے کب ہوا تھا, اور امی پھر مجھے یاد کراتی ہیں یا میں امی کو یاد کرا رہی ہوتی ہوں. تو یہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. تو قرض چھوٹا ہے یا بڑا ہے, یہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کو لکھ لیا جائے, وہ ڈاکومنٹڈ ہونا چاہیے. فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے, جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو, اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے. وہ لکھے اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہو, یعنی قرض لینے والا, اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہوا اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے. لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان و ضعیف ہو یا املا نہ کرا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے, پھر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو اس پر گواہ کر لو. دیکھ رہے ہیں کتنی امپورٹنٹ یہ چیز ہے, ڈاکومنٹیشن بھی ہے اور پھر وٹنس بھی ہوں گے. اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں, تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد کرا دے. یہ ایک اور کوشچن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ عورت کی آدھی گواہی کیوں ہے, تو اس کا جواب اللہ نے اسی آیت میں دے دیا کہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرا دے. دیکھیے جو مالی معاملات ہیں نا بہت بھاری رسپانسبلٹی ہوتی ہے, اس لیے آپ دیکھیں گے کہ مالی معاملات موسٹلی مردوں کے اوپر ڈالے گئے ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بنے, یہ گواہی دینا اور وہ بھی مالی معاملات میں, یہ اٹس ناٹ اے فن, اٹس ناٹ اے اسٹیٹس سمبل, ٹھیک ہے, اٹس اے ویری بگ اینڈ ہیوی رسپانسبلٹی. اور ہم عورتوں کا اکثر میں مثال دیتی ہوں نا, فرش تک جاتے ہیں کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں, میں نے کیا کھولنا تھا, کسی کو فون کریں گے, او میں بھول ہی گئی, پتہ نہیں اتنا ضروری کام تھا آپ سے کہنا تھا, میں بھول گئی میں نے کیا کہنے کے لیے فون کیا.
تو ہمارا تو یہ حال ہے بیکاز آف دا پیریڈ سائیکل اینڈ سو مینی ادر ہارمونل چینجز، ہماری میموری کا پرابلم زیادہ ہے، اور فائنینشیل جو میٹرز ہیں وہ عورتوں کی نسبت مرد زیادہ بہتر ہوتے ہیں. اگین کچھ عورتوں کو اعتراض ہوتا ہے نہیں ہم اپنے ہسبینڈ سے زیادہ بہتر ہیں، میں سارے معاملہ. تو یہ جو ایکسیپشنز ہوتی ہیں دے آر ڈفرنٹ. جب رولنگ آتی ہے تو وہ جنرل اس پہ دیکھی جاتی ہے، اکثریت کا معاملہ دیکھا جاتا ہے، اور اکثریت میں یہی چیز ہے کہ مرد عورتوں سے فائنینشیل میٹرز میں زیادہ بہتر اور ریسپانسبل ہوتے ہیں. اور شکر ادا کریں کہ اللہ نے ذمہ داری کو ہلکا کر دیا ہے، بوجھ ہلکا کر دیا ہے، اور خود جواب دے دیا ہے کہ کیوں دو عورتیں، کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرا دے. یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو. گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا. میعاد کے تعین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھوا لینے میں سستی نہ کرو. اگر آپ اس کو انڈر لائن کر سکتے ہیں تو پلیز انڈر لائن دیٹ. اگر آپ اس کو کہیں لکھ سکتے ہیں تو اس کو لکھ لیں، کیونکہ آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا کلیئرلی فرمایا کہ معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا. ہم یہی کہتے ہیں اب اتنی سی بات نہیں، اگلا کیا سوچے گا، وہ اس کا دل ہی دکھ جائے گا، نہیں ہمیں آپ پہ پورا بھروسہ ہے، ہمیں آپ پہ اب میں اتنی سی بات کیا لکھوں، یہ کوئی اچھا لگتا ہے، آئی ٹرسٹ یو. اور اسی کی وجہ سے خاندانوں میں اتنے پھر بڑے بڑے جھگڑے، وہ جھگڑے ہوتے ہیں. اور یہ میں ایسے ہی سنی سنائی بات نہیں کر رہی، یہ واقعی میں مجھے ایسے جھگڑوں کا پتہ ہے جو نسلوں میں پھر چل رہے ہوتے ہیں، صرف اسی وجہ سے کہ لکھی ہوئی چیز نہیں ہوتی ہے، اور پھر وہ معاملہ پھر آگے تک چلتا چلا جاتا ہے. معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، میعاد کی تعین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھوا لینے میں سستی نہ کرو. اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی بر انصاف ہے، اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے، اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے. ہاں جو تجارتی لین دین 10 بدس تم لوگ آپس میں کرتے ہو اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی جو آپ ڈائریکٹلی لے کے خرید و فروخت کرتے ہیں دین اٹس فائن، مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو. کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے، ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے. اللہ کے غضب سے بچو، وہ تم کو صحیح طریقے عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پر بھی کیا بات کہی گئی، وَيُعَلِّمُكُمُ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، کہ اللہ سے ڈرو اور وہ تمہیں سکھا دے گا. تو تقوی جو ہے، علم اور حکمت کہاں سے آتے ہیں؟ تقوی سے ملتی ہے. تقوی سے علم کے دروازے کھلتے ہیں، اور تقوی سے انسان کو فرقان ملتا ہے، تقوی سے دلوں کو نور ملتا ہے. تو انسان کے اندر جتنا تقوی زیادہ ہوتا ہے اتنا اللہ اس کو حکمت بھی دیتا ہے اور اس کو باتوں کی گہرائی اور علم بھی سکھاتا ہے. اور اگر تم سفر کی حالت میں اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو رہن بالقبض پر معاملہ کر لو. اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ اپنے رب سے ڈرے، اور شہادت ہرگز نہ چھپائے. جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے، یہاں سے سورۃ البقرہ کا آخری رکوع ہے، اور آگے جا کے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات آئیں گی انشاءاللہ. آپ دیکھیں کہ سورۃ البقرہ میں کس طریقے سے پہلے 3 گروہوں کا ذکر، پھر تخلیق آدم، پھر بنی اسرائیل کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ کس طریقے سے اللہ کے دین اور اللہ کے احکامات کے ساتھ ان کا معاملہ تھا، اور پھر ان کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام جن کو ایک امت کہا گیا، ان کی اطاعت گزاری، ان کی فرمانبرداری کا بتایا گیا، اور اس کے بعد امت مسلمہ تو ان کو کچھ احکامات بتائے گئے. اسی لیے سورۃ البقرہ کو قرآن کی کوہان کہا جاتا ہے. اس لیے جہاں پہ یہ سورت پڑھی جائے وہاں پہ شیطان انٹر نہیں ہوتا. آپ دیکھیں اگر ان تمام تعلیمات کو ہم سمجھیں اور اس پر عمل کریں تو شیطان کہاں سے گھسے گا؟ اس شیطان کی دخل اندازی تبھی ہوتی ہے جب ہمیں یہ علم نہیں ہوتا. تو یہاں سے آخری رکوع شروع ہوتا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو خواہ چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے گا. اس سارے احکامات پڑھنے کے بعد جو بھی دلوں میں تھاٹس ہیں، جو بھی انسان ان کو پڑھنے کے بعد سوچ رہا ہے، ان سب چیزوں کا محاسبہ، پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. نکھت آخری 2 آیات پلیز. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته
وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جزاک اللہ خیر۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھے عرش کے نیچے ایک خزانے سے دی گئی ہیں، اور یہ آیات مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان آیتوں کو رات کو سوتے وقت پڑھے تو یہ آیات اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان آیات کو خود بھی سیکھو اور اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ۔ اور یہ جتنی بھی اس کے اندر دعائیں آئی ہیں ان پر آمین کہنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو کیا ہے یہ 2 آیات بہت ہی خوبصورت آیات ہیں، اور پھر اپنے ذہن میں پوری سورۃ البقرہ رکھیں، اور پھر اینڈنگ کیسے کن آیات پر ہوئی کہ رسول اس ہدایت پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا۔ یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے، ہم نے حکم سنا اور اطاعت کی۔ غفرانک، بخشش فرما ہماری، ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری طرف ہی پلٹنا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ خاص طور پہ سب سے پہلے ایمان کو جیسے اقرار کرنا کہ ہم سب مانتے ہیں، ہم سب نے اس چیز کو تسلیم کیا، اور پھر سمعنا و اطعنا، ہم نے پوری سورۃ البقرہ سن لی۔ اب باری کس چیز کی ہے؟ اطعنا، ہم نے اطاعت کی۔ اور دیکھیں سننے اور اطاعت کے بعد بخشش مانگنا، ہم کیا کرتے ہیں؟ سنتے بھی نہیں ہیں، اطاعت بھی نہیں کرتے، اور ہم کہتے ہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو پہلے کچھ کر کے دکھانا ہے، پھر جب کمی کوتاہی رہ جائے، پھر جب اس میں کوئی نہ کوئی پریشانی مشکل ہو جائے، یعنی ہم نہیں اس طریقے سے کر پا رہے، تو پھر اللہ سے بخشش مانگنا، غفرانک ربنا وإلیک المصیر، اور پلٹنا تو ہمیں تیری ہی طرف ہے۔ اللہ کسی متنفس پر اس کی مقدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ کتنی اللہ نے واضح بات بتا دی۔ ہمیں کیوں لگتا ہے کہ دین مشکل ہے، ہمیں کیوں لگتا ہے کہ قرآن مشکل ہے، ہمیں کیوں لگتا ہے کہ ہماری زندگی میں جو اللہ نے ہمارے لیے فیصلے کیے وہ ہم پہ زیادتی تھی؟ نہیں، اللہ کو بہتر پتا ہے کہ میں کس بوجھ کو اٹھانے کے قابل ہوں، چاہے وہ اس کے دینی احکامات ہیں، چاہے وہ اس کے میری زندگی کے بارے میں فیصلے ہیں۔ ہر شخص نے جو نیکی کمائی اس کا پھل اس کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی اس کا وبال اسی پر ہے۔ یعنی جس کے پاس جتنی صلاحیتیں ہیں، اللہ نے جس کو جتنی طاقتیں دی ہیں، اسی کے مطابق اللہ نے ان پہ ذمہ داری ڈالی، اور اسی کے مطابق ان سے پوچھ ہوگی۔ ایمان لانے والوں تم یوں دعا کیا کرو۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت دعائیں ہیں۔ تو پھر آج آپ سب نے تیار ہو جانا ہے ان دعاؤں کو یاد کرنے کے لیے۔ کیا دعا ہے؟ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر ہماری گرفت نہ کرنا۔ مالک، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بوجھ کو اٹھانے کی طاقت ہم نہیں رکھتے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم فرما، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اس آیت کو پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ آ رہا تھا۔ اللہ، عبادت بندگی تیری ہے، لیکن اس بندگی میں مجھے تیری مدد چاہیے، میں کمزور ہوں۔ تو یہی ساری دعائیں اللہ نے سکھا دی کہ اس کی بندگی کرتے کرتے
پھر جب اس میں غلطی ہو جائے، اس میں بھول چک ہو جائے، اس میں مشکل پیش آ رہی ہو، تو اللہ سے کیسے دعا مانگنی ہے اللہ نے سورۃ البقرہ کے اختتام پہ بتا دیا۔ اور آپ دیکھیں یہ جو آخر میں الفاظ ہیں، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، کہ جو غلطی ہو گئی اس کو درگزر کر دے، پھر واغفر لنا، اس کو ڈھانپ دے، اسے کور کر دے، وارحمنا، ہم پہ رحمت کر کہ ہم آئندہ ان گناہوں سے باز آ سکیں، انت مولانا، انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔